کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو، اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو 1-2 دن میں انصاف مل جائے گا، 2 دن کے اندر، اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزائے موت کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اور آج جو کورٹ روم میں ہو رہا تھا، لائرز نے تو آپ کو بتایا ہوگا، ہم تو ایز اے فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام ہے انصاف کا، آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی۔ آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کراس ایگزامینیشن، جن وٹنسز نے توشہ خانہ اور سائفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں، اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائرز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائرز ہیں وہ ان کی کراس ایگزامینیشن کریں۔ اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہے وہ انتظار کر رہے تھے جب کراس ایگزامینیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پہ چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی وقت آیا سچ ظاہر ہونے کا، تو انہوں نے کورٹ کی طرف سے پروسیکیوشن ہی کے 2 لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیے، ان کو سوال بتا دیے، اور 5-5 منٹ اتنا ضروری کے وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5-5 منٹ میں ان کی کراس ایگزامینیشن ہو کر ان کو فارغ کر رہے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹھی نے ایک تھوڑا سا اس پہ انکشاف کیا تھا کہ 5 تاریخ تک ان کو سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہے کہ نجم سیٹھی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر 2 دن کے اندر ہی، جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں، صبح سے ہم لگے ہوئے 9:30-10 بجے سے لے کر، اور اب 7:30 بج گئے ہیں، اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے وٹنسز کو۔ تو دکھ ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا، اگر ان کو سزا سنانے کا ہی مقصد تھا، یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں، ہم سڑکوں پہ کیا، ہم بالکل جس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے ہم کھٹکھٹائیں گے، اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔ کوئی سوال؟ میم کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کو کے سامنے بھی جرا نہیں کرنے دی گئی خان صاحب کے وکیلوں کو، بلکہ سرکاری جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے ہی جرا کر کے وہ معاملہ نپٹا دیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ڈیولپمنٹ تھی اس سے؟ دیکھیں، آپ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی، ان کو پتا ہوگا لائرز یہاں صبح کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا۔ یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف کیسے دیا جا رہا ہے۔ جو لائرز تھے وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا۔ شاہ محمود قریشی کی بیگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھیں، اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچایا کہ لائرز باہر کھڑے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لائرز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے شور مچایا۔ یہ بیٹی شاہ محمود قریشی کی گوہر بانو باہر آئی ہیں لائرز کو بلانے۔ اب یہ سوچیں یہ انصاف کا طریقہ ہے۔ اور آج جو جج صاحب ہیں کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو، اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو 1-2 دن میں انصاف مل جائے گا، 2 دن کے اندر، اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزائے موت کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اور آج جو کورٹ روم میں ہو رہا تھا،
लॉयर्स ने तो आपको बताया होगा, हम तो एज अ फैमिली आपको बता सकते हैं कि आज हमें बड़ी तकलीफ भी हुई है और हम ये सोच रहे थे पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम है इंसाफ का, आज हमने तो पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है कि जब आपसे बेइंसाफ़ी होती है इसकी कितनी तकलीफ़ होती है, और आज हमें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही होगी। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, जिन विटनेसेस ने तोशा खाना और साइफर के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, अब वक्त आ गया था कि इमरान खान के लॉयर्स और शाह महमूद के दोनों के लिए जो लॉयर्स हैं वो इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और जो शाह महमूद और इमरान खान है वो इंतज़ार कर रहे थे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें सच तो बिल्कुल बज़ाहिर रिकॉर्ड पे चला जाएगा। अब जैसे ही वक्त आया सच जाहिर होने का, तो उन्होंने कोर्ट की तरफ से प्रोसिक्यूशन ही के दो लड़के इधर से उठा के इधर खड़े कर दिए, उनको सवाल बता दिए, और 5-5 मिनट इतना ज़रूरी के वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं, वो 5-5 मिनट में उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होकर उनको फारग कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है। और लगता ये है कि जो मेरे ख्याल में नजम सेठी ने एक थोड़ा सा इस पे इंकशाफ किया था कि 5 तारीख तक उनको सज़ा सुना दी जाएगी। मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा है कि नजम सेठी का बताया जाए कि उन्होंने गलत बात की है, वो शायद कल और परसों के अंदर 2 दिन के अंदर ही, जिस स्पीड पे जा रहे हैं आप सोच लें, सुबह से हम लगे हुए 9:30-10 बजे से लेकर, और अब 7:30 बज गए हैं और अभी तक उनको जल्दी है कि हम रात तक इनको ख़त्म कर दें सारे विटनेसेस को। तो दुख है, और हम यही कह सकते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख ले कि क्या हो रहा है, और अगर आप इस चीज़ का अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर इनको सज़ा सुनाने का ही मकसद था, ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर आराम से बैठे रहेंगे। अगर आपने हमें आते देखा है फैमिली को और ये सोच रहे हैं कि ये ख़वातीन हैं, हम सड़कों पे क्या, हम बिल्कुल जिस दरवाजे को खटखटाना पड़े हम खटखटाएंगे, और हम ये इंसाफ अगर दे नहीं सकते तो फिर हम लेके रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई सवाल? मैम, कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब को के सामने भी जिरा नहीं करने दी गई खान साहब के वकीलों को, बल्कि सरकारी जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ही जिरा करके वो मामला निपटा दिया। ये क्या हुआ, ये क्या डेवलपमेंट थी इस सवाल? देखें, आप अगर सुबह को गया, मीडिया खड़ी थी, उनको पता होगा, लॉयर्स यहाँ सुबह खड़े थे, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। ये आप ज़रा सिर्फ देख लें कि क्या हो रहा है, इंसाफ कैसे दिया जा रहा है। जो लॉयर्स थे वो जेल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जाके फैमिली को शोर मचाना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी की बेगम और उनकी बेटी वो वहाँ पे थी, और उन्होंने जाकर वहाँ शोर मचाया कि लॉयर्स बाहर खड़े हैं। इमरान खान और शाह महमूद को नहीं पता था कि बाहर लॉयर्स खड़े हुए हैं, इन्होंने जाके शोर मचाया। ये बेटी शाह महमूद कुरैशी की गौहर बानो बाहर आई हैं लॉयर्स को बुलाने। अब ये सोचें, ये इंसाफ का तरीका है। और आज जो जज साहब हैं माशाल्लाह, वो ये फरमा रहे थे क्योंकि आप नहीं पेश हुए 9:30 बजे तक, इसलिए उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे वकील, उन्होंने कहा हम इनको, जज साहब ने कहा मैं इजाज़त नहीं दूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। तो अगर ये इंसाफ है तो स्टेट लॉयर्स ही कर रहे थे। वो स्टेट लॉयर्स जिनको प्रोसिक्यूशन वाले 2 लड़कों को इधर खड़ा करके मैच फिक्स्ड इमरान खान कह रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं जज, जूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक ही जगह से हो रही है, किसी की ज़रूरत नहीं वहाँ पे इस वक्त। मैम, अक्यूज्ड की मर्जी के खिलाफ इंसाफ लेके रहेंगे, कैसे इंसाफ लेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा? आपने कहा हम इंसाफ लेके रहेंगे, उसका क्या फार्मूला? सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? सड़कों पे क्यों? इंसाफ कैसे लेंगे आप? देखें, इंसाफ जब दिया नहीं जाता तो फिर लिया जाता है।
اور جب یہ ابھی ذرا سینٹنسنگ کر دیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. میم اکیوز کی مرضی کے خلاف سرکاری پروسیکیوشن نہیں انجیکٹ کی جا سکتی مگر یہاں کر دی گئی ہے تو آپ ہائر کورٹس میں جا رہی ہیں اس کو چیلنج کرنے کیونکہ پہلے بھی بالکل نل کر دیا گیا تھا 2 دفعہ. دیکھیں 2 پٹیشنز اگر سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہیں وہ روز اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایک ہیومن رائٹس کی ہے, ایک ان کی کنوکشن کی ہے جو نااہلی کی جو ختم نہیں کی جا رہی. وہ 2 روز خان صاحب لائر سے پوچھتے ہیں کہ پٹیشنز کا کیا بنا. تو وہ سپریم کورٹ سے پھر سے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذرائع سے کہ آپ اللہ کے واسطے انصاف دے دیں, نہ تو صرف عمران خان اور شاہ محمود کو لیکن جتنے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے. یہ 9 مئی کے کیس کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہم ایک کیس کی آپ کو ختم کر کے بتا رہے ہیں اور دوسرے کیس کی جو پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نہیں سنی جا رہی سپریم کورٹ میں. آپ کے سوال کا جواب کہ انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, ہمیں اسٹیٹ ڈیفینس نہیں چاہیے, ہمارے اپنے لائرز آئیں گے, ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ یہ ہمیں جانتے ہیں, نہ ان کو کیس کے بارے میں پتہ ہے, نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے, نہ ہمیں اسٹریٹجی بتائی ہے. ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا میم یہ جج صاحب نے کہا بالکل ڈسمس کر دی یہ پٹیشن, انہوں نے کہا نہیں یہی کریں گے, زبردستی تھوپا گیا ان کو ہمارے اوپر. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کی جو پٹیشنز ہے وہ نہیں سن رہی, ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی درخواستوں پر جو ہے سماعت نہیں ہو رہی. آج جو دیکھا آپ نے کہ کیس کتنی تیزی سے آج جو وہ لے کر چل رہی ہیں, تو آپ کہاں پٹیشن فائل کریں گی کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پہلے سے پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں؟ یہ ابھی ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب آئیں گے, یہ سوال آپ ان سے ضرور کیجیے گا کیونکہ اسٹریٹجی وہ بنائیں گے. 2 منٹ آپ کی سوال ہے میرا, آپ نے بھی پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ لوگ نکلے باہر آئیں, اب جو کل لوگ نکلے تھے جو گرفتار ہوئے, کیا آپ کو اپنی کمپین کے علاوہ اتنا ٹائم ہے کہ ان کی رہا کروائیں؟ جی بالکل, ILF فیلڈ میں ہے اور ILF الرٹ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو نکال دیں گے, بے فکر رہے انشاءاللہ. تھینک یو. لیکن پہلے آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان کو گرفتار کیا کیوں گیا ہے, پہلے آپ یہ سوال پوچھیں.